السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف۔ ہر پیغمبر اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے۔ آدم علیہ السلام کے بعد تقریباً 1000 سال تک دنیا میں توحید کا پیغام عام رہا، سب لوگ ایک ہی دین پر تھے۔ کان الناس امۃ واحدۃ، لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کے اندر شرک کی بیماری آ گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قوم نے اپنے بڑے بڑے نیک لوگوں کی تصویریں بنا کر ان کو عبادت کے وقت سامنے رکھنا شروع کیا، اور کہا کہ اس سے ہماری عبادت میں خشوع آتا ہے یا ہمیں اللہ یاد آتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں اللہ سے جوڑا اور اللہ سے ملایا، یعنی شخصیت پرستی کرنے لگے۔ بجائے اس کے کہ اللہ کو یاد رکھتے، ان لوگوں کی تصویروں کو سامنے رکھ کے انہیں یاد کرنے لگے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ تصویریں اگلی جنریشن میں آ کے بت بن گئی، الہ بن گئی، ان کی معبود بن گئی، اور پھر یہ پتھر کی بنا لی گئی۔ ان میں سے مشہور بتوں کے نام سورۃ نوح میں آتے ہیں: ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ تو یہ انہوں نے ان بڑے بڑے لوگوں کے بت جو تھے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر لیے، اور یوں دنیا میں پہلی دفعہ شرک عام ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہ ان کو شرک سے روکیں، شرک سے باز رکھیں۔ قرآن پاک میں 43 دفعہ 43 ٹائمز نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ زیادہ تفصیل آپ کے واقعے کی سورۃ اعراف، سورۃ ہود، مؤمنون، الشعراء، القمر اور سورۃ نوح میں موجود ہے۔ نوح علیہ السلام کا مرکزی علاقہ قدیم عراق تھا، یعنی عراق کے علاقے میں مبعوث ہوئے تھے۔ تو لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف یعنی عراق کے علاقے میں بھیجا۔ فقال، تو اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں تمہارے لیے، من الہ، کوئی بھی الہ، غیرہ، اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں، عذاب یوم عظیم، اس بڑے دن کے عذاب سے۔ اور بڑا دن کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ یعنی اگر تم نے اللہ کی بات نہ مانی تو جس دن تم اللہ کے پاس واپس جاؤ گے، قیامت کے دن، تو تمہیں بڑا عذاب پکڑ لے گا۔ قال الملأ من قومہ، کہنے لگے سردار اس کی قوم میں سے، اس کی قوم کے بڑے بڑے لوگ کہنے لگے۔ ملأ کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے، میم لام حمزہ، مل ان سے ہے، مل ان کا معنی ہوتا بھرنا، مل الارض کا لفظ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اور ملأ اس معنی میں بھی آیا ہے۔ مراد ہے اشراف القوم، قوم کے سردار، ایلیٹ، بڑا طبقہ۔ من قومہ، اس کی قوم میں سے، انا، بے شک ہم، لنراک، البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھ کو۔ نرا کا لفظ جو ہے یہ رآ سے نکلا ہے، رے حمزہ یہ۔ رؤیت کہتے ہیں دیکھنے کو، اور رؤیت 2 طرح کی ہوتی ہے، کون کون سی؟ رؤیت نظری اور رؤیت قلبی، یعنی دل کی آنکھ سے دیکھنا اور ظاہری آنکھ سے دیکھنا۔ تو انا لنراک، ہم دیکھتے ہیں تجھ کو۔ یہاں دیکھنے سے مراد کیسا دیکھنا ہے؟ یعنی ہم اپنی سمجھ میں، عقل اور فکر کا دیکھنا، یعنی اندر کا دیکھنا ہے، یعنی سامنے تو نہیں لیکن ہمارے خیال میں، ہماری رائے میں، ہماری عقل یہ کہتی ہے، ہمیں سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ تم فی دلال مبین، کھلی گمراہی میں ہو، تم صحیح بات نہیں کر رہے، جس پہ ہم ہیں، ہماری قوم ہے، میجورٹی ہے، سب لوگ ہیں، تم اس کے خلاف جا کے کچھ اور بات کر رہے ہو۔ اور ایسا ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ صحیح بات کہنے والے لوگ کم رہے ہیں، اور لوگوں نے ان کو ہمیشہ گمراہ کہا ہے، کیونکہ وہ اس راہ پہ نہیں چلتے جس پہ سب چل رہے ہوتے، اس راہ کو چھوڑ کے وہ اللہ کی راہ اختیار کرتے ہیں
تو لوگ ان کو کیا کہتے ہیں کہ تم کیا ہو؟ گمراہ ہو. جس سورۃ مطففین آیت 32 میں بھی آتا ہے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. کہ سیدھے راستے پہ چلنے والوں کو جب کفار نے دیکھا، اکثریت نے دیکھا تو کہا یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں. تو یہاں چونکہ قوم کے سردار یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو عموماً عوام کس طرف ہوتی ہے؟ بڑوں کے پیچھے، سرداروں کے پیچھے، انفلوئنشل لوگوں کے پیچھے، انٹلیکچوئلز کے پیچھے. اور جب ان کے اندر بگاڑ آ جائے تو گویا ساری قوم میں آ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تم بہکے ہوئے. قالا، بولے نوح علیہ السلام، یا قومی، اے میری قوم، لیس بی دلالہ، نہیں ہے میرے ساتھ کوئی بھی گمراہی. دلالتن جو ہے اسم نکرہ ہے اور کسی بھی قسم کی گمراہی کے لیے، یعنی ادنا سے ادنا، کمتر سے کمتر، چھوٹی سے چھوٹی کوئی بھی چیز ایسی نہیں جسے تم گمراہی کہہ سکو. یعنی میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں، بہکا ہوا نہیں ہوں. اس کے برعکس میں کیا ہوں؟ ولیکنی، لیکن میں رسول، ایک رسول ہوں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے. رب کائنات نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے اپنے پیغام کے ساتھ بھیجا ہے. ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تم کو، کیا؟ رسالات ربی. رسالات، رسالت ان کی جمع ہے. رسالت کہتے ہیں پیغام کو، میسج. اور یہاں جمع کیوں آیا ہے؟ بہت سے پیغامات، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بہت سے پیغامات لایا ہوں. کیا ایک پیغام نہیں تھا؟ بہت سے کیوں کہے گئے؟ بیسیکلی تو ایک ہی تھا لیکن اس کے مختلف حصے تھے. کہیں امر تھا، کہیں نہیں تھی، کچھ کرنے کو کہا گیا، کہیں کسی چیز سے روکا گیا، کہیں نصیحت تھی، کہیں ڈانٹ تھی، کہیں بشارت تھی، کہیں ڈراوا تھا. یعنی موقع محل کی مناسبت سے مختلف طرح کے پیغامات دیے گئے. ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، اور میں خیر خواہی کر رہا ہوں تمہاری. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے ہو. یعنی اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر منتخب کیا ہے اور مجھے اللہ نے وہ علم دیا ہے، وہ سمجھ دی ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. یہاں نوح علیہ السلام اپنے آپ کو اپنی قوم کا خیر خواہ بتاتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو دین ہے ہی سراسر خیر خواہی کا نام. دین کا پیغام دراصل کیا ہے؟ دوسروں کی بھلائی چاہنا. خیر خواہی کس کو کہتے ہیں؟ بھلائی چاہنا، اور کسی کی خیر چاہنا. خیر کا مطلب ہوتا ہے بھلائی، اور خواہی کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، کسی کے لیے اچھا چاہنا، کہ میں تمہارا اچھا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. دین نصیحت کا نام ہے، نصیحہ ہے. قلنا لمن یا رسول اللہ، ہم نے کہا کس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ دین کس کے لیے نصیحت ہے؟ فرمایا قال للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، اور اس کے رسول کے لیے اور اس کی کتاب کے لیے اور مسلمانوں کے ائمہ کے لیے، لیڈرز کے لیے، وعامتہم، اور ان کے عوام کے لیے، سب کے لیے خیر خواہی ہے. جو شخص دین دار ہوتا ہے وہ خیر خواہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، وہ اس کے رسول کے لیے محبت رکھتا ہے، وہ اس کی کتاب کا حق دیتا ہے، اور وہ اپنے ائمہ یا اپنے بڑوں کے لیے جو اولو الامر ہیں ان کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھتا ہے. یہ خیر خواہی کیا تقاضا کرتی ہے؟ کہ ان کو بھٹکنے نہ دیا جائے اور ان کی صحیح باتوں میں بات مانی جائے. اور عامتہم، عوام الناس، یعنی پھر سب کے لیے خیر خواہی. اور کسی بھی انسان کی سب سے زیادہ خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے؟ کہ اس کا انجام اچھا، اس کے انجام آخرت کی فکر کرنا. یعنی جب یہ خیر خواہی انسانوں کے لیے ہوتی ہے تب آپ دیکھیں کہ جیسے ماں باپ اپنے بچوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ان کے لیے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ کرو ہوم ورک، نہ کریں تو پٹائی بھی کر دیتے ہیں. تو یہ کیا خیر خواہی ہے؟ پٹائی کرنا کوئی خیر خواہی ہے؟ لانگ ٹرم خیر خواہی ہے. وہ آج ان پہ سختی کرتے ہیں کس لیے؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ اگر آج وہ نہیں ان کے اوپر سختی کریں گے تو کیا ہوگا کل؟ اگر ماں باپ بچوں کی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دیں، وہ جو کہیں ماننے لگ جائیں، پھر کیا ہوگا؟ یہ خیر خواہی ہوگی؟ نہیں.
تو خیر خواہی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو کسی کو بات پسند ہو وہی کہتے چلے جاؤ، وہی مانتے چلے جاؤ. خیر خواہی کس میں ہے کہ جو الٹیمیٹلی حقیقت میں آخرت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے دوسرے کے لیے بات اچھی ہو وہ اس کو بتائی جائے. اسی لیے پھر ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات آپ کسی کو جب نصیحت کرتے ہیں تو وہ اس کو اچھی نہیں لگتی اور وہ خیر خواہی کرنے والے کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. یعنی جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اچھا کام ہے، یہ کر لو یا یہ نہیں کرو، یا اس کو سمجھاتے ہیں تو وہ بعض اوقات اس کو پسند نہیں آتا. اب وہ کہتے ہیں کہ تم بہکے ہوئے، وہ کہتے ہیں نہیں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، لیکن ان کو یہ بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کیسے ہمارے خیر خواہ ہو کہ ہماری مرضی کی چیزیں ہم سے چھڑا رہے ہو. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اپنی منمانیاں اس زندگی میں وہ تم ہمیں کرنے نہیں دے رہے اور کہتے ہو میں تمہارا خیر خواہ ہوں. تو اگر کوئی پیغمبروں کی خیر خواہی کو سمجھنا چاہے تو وہ والدین کی خیر خواہی کو سامنے رکھے کہ والدین کی خیر خواہی کس قسم کی خیر خواہی ہوتی ہے. وہ خیر خواہی ان کی صرف دنیا کی زندگی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ان کی آخرت کو بھی سنوارنے کے لیے ہوتی ہے. اور اصل خیر خواہ وہی ہوتے ہیں جو آخرت کو سامنے رکھ کے خیر خواہی کرے. مثلا آپ عموماً کس کو دوست مانتے ہیں؟ جو آپ کی مرضی کی باتیں کرے. جو آپ کی مرضی کی بات نہ کرے آپ اس کے ساتھ کٹی کر لیتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ دوست کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے. اس کو کیسی نصیحت کی جائے یا کیسی بات بتائی جائے جو اس کے لیے اچھی ہو، خواہ وہ اس کی مرضی کے خلاف ہو. لیکن عام طور پر انسان ڈرتا ہے کس بات سے؟ ناراض ہو جائے گا، پھر وہ مجھے چھوڑ جائے گا. تو بہتر ہے کہ پھر اس کا چاہے نقصان ہوتا رہے لیکن میرا نقصان نہ ہو. یہ خیر خواہی ہے؟ یہ تو خیر خواہی نہیں، یہ خود غرضی ہے کہ وہ مجھے نہ چھوڑے، میرا نقصان نہ ہو، اس کا ہوتا تو ہو جائے، اس لیے میں نہیں اس کو کچھ کہتا. وہ بھٹکتا بھٹکے، بگڑتا بگڑے. تو یہ خیر خواہی نہیں ہوتی. خیر خواہی یہ ہوتی ہے کہ انسان جو درست بات ہے وہ دوسرے کو بتا دے. اور پھر نصیحت کے کئی ایک آداب ہیں، انشاءاللہ اپنے موقع مناسبت کے ساتھ آپ کے ساتھ ذکر کروں گی. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تمہیں نہیں پتا، اس لیے میری باتیں اگر وقتی طور پہ، ظاہری طور پہ، اپیرنٹلی تمہیں اچھی نہیں بھی لگ رہی تو بھی مان جاؤ. یہ بات انہوں نے اس لیے کی کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ آرگیومنٹ کرتے تھے نا، بحث کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم اتنے سمجھدار اور اتنے دنیا میں آگے لوگ ہیں اور تم یہ کیسی باتیں ہمیں کہہ رہے ہو جس سے ہماری دنیا کا نقصان ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ پیغمبر آ کے ایسی باتیں کہتے ہیں کہ اگر ان پر انسان عمل کرے تو بعض اوقات دنیا میں نقصان بھی ہوتا ہے. وقتی طور پر انسان کو کئی ایسی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں جو اس کی شدید خواہش ہو سکتی ہیں، جو اس کی زندگی کی ایمبیشن ہو سکتی ہیں. تو ایسے میں وہ چیزیں انسان کو بہت ہی کڑوی اور ناگوار لگتی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، چونکہ میرا علم تم سے زیادہ ہے، مجھے اللہ نے وہ دیا جو تمہیں نہیں دیا، اس لیے تم میری بات مان جاؤ. اب عجب تم، کیا تعجب ہوا تم کو؟ عجب تم کس سے؟ عجیب لگا تمہیں؟ ان جاءکم، کہ آ گیا تمہارے پاس، ذکر من ربکم، ذکر یا نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک شخص پر، ایک عام انسان پر، منکم، جو تمہیں میں سے ہے. یعنی تمہیں میری بات ماننے میں کیوں مشکل ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ میں تمہیں ایک عام انسان نظر آتا ہوں. کیونکہ لوگوں نے ہمیشہ پیغمبروں کی بات کو اہمیت کیوں نہ دی، اور خصوصاً قوم کے سرداروں اور لیڈرز، انٹلیکچوئلز اور بڑوں نے، کہ یہ کچھ ہمیں اپ ٹو دا مارک نظر نہیں آتا، اس کے پاس وہ نہیں جو ہمارے پاس ہے دنیا میں سے. ہم بھی تو بعض اوقات کوئی بات صحیح بھی بتا رہے تو ہم نہیں مانتے، کیا کہہ کے یہ ہم سے کم پڑھا لکھا ہے، اس کو کیا خبر، یہ تو جاہل ہے. بعض اوقات کوئی اور بہانہ کر دیتے ہیں. تو وہ قوم کے جو سردار تھے، وہ جو بڑا طبقہ تھا، ہمیشہ انہوں نے پیغمبروں کی مخالفت کی. اور آئندہ سارے واقعات میں آپ دیکھیں گے، حتیٰ کہ 9واں پارہ شروع بھی کس سے ہوتا ہے؟ قال الملأ الذین. تو یہاں سرداروں اور پیغمبروں کی جو باہم کشمکش رہی اس کا ذکر ملے گا. تو یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ تمہیں اس بات پہ تعجب ہے، اس لیے بس میری بات نہیں مان رہے کہ تم یہ سوچتے ہو کہ یہ رسالت اور یہ نصیحت اور یہ پیغام ایک انسان پر کیوں آیا جو تمہارے اندر ہی میں سے ایک ہے، تمہاری قوم کا فرد ہے. لینذرکم، کہ وہ ڈرائے تم کو، خبردار کرے تم کو. ولتتقوا، اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم رحم کیے جاؤ. تو رحمت کے لیے کیا ضروری ہے؟ تقوی.
یہ جو بات ہے کہ پیغمبر ایک عام انسان ہے، یہ ہر دور میں مسئلہ رہا، اور پیغمبروں کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نصیحت کرنے والا یا اللہ کی بات پہنچانے والا اگر لوگوں کو اپنے درجے اور مقام سے کم نظر آتا ہے، کسی بھی اعتبار سے، کسی کو کم نظر آتا ہے وہ مال کے اعتبار سے، کسی کو کم نظر آتا ہے وہ دنیاوی ترقی کے اعتبار سے، کسی کو وہ کم نظر آتا ہے اپنے ہنر اور اپنی عقل اور اپنی سمجھداری اور ذہانت کے اعتبار سے، یعنی جو اس کے اپنے سو کالڈ سٹینڈرڈ بنے ہوئے ہیں بڑا بننے کے، تو وہ ان پہ پورا نہیں اترتا، لہٰذا وہ اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دیتا، اور یہ ہر دور میں رہا۔ مثلاً سورۃ یونس میں آتا ہے اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، کیا یہ بات لوگوں کو عجیب لگی کہ ہم نے وحی کی ایک شخص کی طرف انہی میں سے کہ وہ لوگوں کو ڈرائے، کہ لوگوں نے ہمیشہ کہا نا کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا، یا اس کے ساتھ فرشتے لگے ہوتے، یا اس کے پاس دنیا بہت ہوتی۔ سورۃ قاف میں آتا ہے بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، انہوں نے اس بات پہ تعجب کیا کہ خبردار کرنے والا انہی میں سے ایک ہے، اس کے پاس کیا خاص بات ہے کہ اس کو چن لیا گیا، حسد کا شکار ہو گئے۔ سورۃ القمر میں آتا ہے کذبت ثمود بالنذر، سمود نے ڈراووں کو جھٹلا دیا، پیغمبروں کی باتوں کا انکار کر دیا۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، کیا ہمیں میں سے ایک بشر کی ہم پیروی کریں، اس کی بات مانیں۔ سورۃ المؤمنون میں آتا ہے آیت 34 وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، کہ اگر تم نے اطاعت کی ایک بشر کی جو تمہارے ہی جیسا ہے تو تم تو خسارہ پا جاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے۔ تو اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ انسان نصیحت اس وقت رد کرتا ہے جب نصیحت کرنے والا اس کو اپنے سے کم نظر آتا ہے، کیونکہ جس کو ہم اپنے سے زیادہ اہمیت دیں یا اس کو بڑا سمجھیں تو اس کی نصیحت کو عموماً ہم رد نہیں کرتے۔ تو لوگوں نے پیغمبروں کی قدر نہیں پہچانی، اسی طرح اللہ کی قدر نہیں پہچانی تو اللہ کی بات بھی نہیں مانی۔ اس کے مقابلے میں کن چیزوں کی قدر کی؟ دنیاوی مال اسباب کی۔ سورۃ الاسراء میں آتا ہے آیت 94 میں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور نہیں منع کیا لوگوں کو ایمان لانے سے مگر اس بات نے اذ جاءہم الہدیٰ، جب کہ ہدایت ان کے پاس آ چکی تھی، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہتے رہے ابعث اللہ بشرا رسولا، کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کے بھیج دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کے جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء آیت 7 میں وما ارسلنا قبلک الا رجالا، آپ سے پہلے سارے پیغمبر ہم نے رجال یعنی انسان ہی پیدا کیے، انسانوں میں سے ہی بنائے۔ سورۃ الفرقان آیت 20 میں آتا ہے وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام، کہ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے وہ سارے کے سارے کھانا کھاتے تھے، یعنی انسان تھے، انسانوں میں سے ہی رسول چنے گئے۔ تو اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، کیا کہ نصیحت یا اچھی بات جب سامنے آئے تو اسے لے لیا جائے، خواہ وہ ہم سے بڑے کی طرف سے آئے یا ہمارے برابر والے کی طرف سے آئے یا ہم سے چھوٹے کی طرف سے آئے، کیونکہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، کیا دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یعنی اس کی بات میں کتنا وزن ہے۔ اور پیغمبروں کے آمد کا مقصد بھی یہاں بتا دیا گیا، ینذرکم ولتتقوا، وہ خبردار کرے اور تم ڈرو، وہ ڈرائے اور تم ڈرنے والے بنو۔ اور اگر پیغمبروں کی بات کو سن کے تم سمجھے تو تم پہ رحم ہوگا۔ فکذبوہ، انہوں نے سمجھا نہیں بلکہ کیا کیا، جھٹلا دیا۔ فانجیناہ، تو ہم نے اس کو نجات دے دی، ہم نے اس کو بچا لیا۔ والذین معہ، اور ان لوگوں کو بھی بچا لیا جو اس کے ساتھ تھے۔ کس میں؟ فی الفلک، کی کشتی میں۔ فلک کہتے ہیں بڑی کشتی کو۔ روایات میں اس کشتی کے بارے میں بہت کچھ آتا ہے، تورات کی روایتوں میں اور دیگر بعض چیزوں میں، کہ وہ ایک بہت بڑا جہاز تھی، سفینہ، اور اس کی کئی منزلیں تھیں اور ہیوج قسم کی کشتی تھی۔ اور تورات کی روایت میں آتا ہے کہ 50 دن یا 5 ماہ مسلسل چلتی بھی رہی، حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال فلک کا لفظ یہ بتاتا ہے کشتی کوئی عام چھوٹی سی کشتی نہیں تھی بلکہ بڑی کشتی تھی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو، کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، انہم، کیونکہ وہ
کانوا قوما عمین، وہ اندھے لوگ تھے، ان کو کچھ نہیں دکھتا تھا، ان کو سچائی نظر نہیں آتی تھی. یہاں اندھا پن دل کا اندھا پن ہے، کور دل لوگ تھے. یعنی یہ نہیں کہ بلائنڈ تھے، آنکھیں تھیں ان کی لیکن دل اندھے تھے. جسے آتا نا کہ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. ان کے غرق کیے جانے کی جو تفصیل ہے کچھ اور آیات میں بھی ہمیں ملتی ہے. سورۃ القمر میں آتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، کہ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے برستے پانی اور بہتے پانی کے ساتھ، یعنی پانی خوب ان کے اوپر برسایا. سورۃ العنکبوت آیت 14 میں آتا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، ان کو طوفان نے آ پکڑا، یعنی طوفانی بارش تھی. لیکن جب وہ غرق ہو گئے تو بچے کون؟ انجیناہ، پیغمبر بچے اور ان کے ساتھی بچے. جیسے سورۃ غافر آیت 51 میں آتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم یقیناً مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے. کس دن گواہ کھڑے ہوں گے؟ قیامت کے دن. اور کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ بہت کم لوگ تھے جو ایمان لائے، والذین معہ جو تھے بہت کم لوگ تھے، 80 لوگ تھے یا کچھ اس کے لگ بھگ. سورۃ ہود میں بھی آتا ہے وما آمن معہ الا قلیل، کہ آپ کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے کئی سال کی تبلیغ کے بعد. سورۃ الاعراف مکی سورت، اور مکی صورتوں میں توحید کے دلائل ہیں اور اس کے بعد پھر بعض اوقات پچھلی قوموں کے واقعات کی تفصیل ہے. یہ واقعات کیوں سنائے جاتے تھے؟ 2 وجوہات کی بنا پر. ایک تو قریش کو تنبیہ اور قریش کو سمجھانے کے لیے، جیسے کہ سورۃ یوسف آیت نمبر 111 میں آتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ البتہ ان کے قصوں میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے، تاکہ قریش میں سے جو لوگ سمجھدار ہیں وہ ان واقعات سے کچھ سبق سیکھیں. جب قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے انہم کانوا قوما عمین بتایا کہ یہ اندھے لوگ تھے، اور اندھا ہونا ان کا کس لیے ثابت کیا کہ انہیں حق نظر نہ آیا اور پیغمبر کی زبان سے سچائی سمجھ میں نہ آئی، تو اے اہل مکہ، اگر تمہیں پیغمبر کی شخصیت اور اس کے پیغام میں کوئی سچائی نظر نہیں آتی تو تمہارا انجام اور حال بھی یہی ہوگا. اور دوسری بڑی وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی، تسلیت قلب الرسول یا تثبیت قلب الرسول، جیسے کہ سورۃ ہود آیت 120 میں آتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہم سارے رسولوں کی خبریں آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جس سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں. آپ کے دل کو کیسے مضبوطی ہوتی تھی ان واقعات سے؟ کہ میں تنہا اس مخالفت کا شکار نہیں ہوں، بلکہ یہ پیغام جس نے بھی دیا اسے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. عام طور پر کسی بھی معاشرے کے اندر 2 طرح کے افراد پائے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے رولنگ طبقہ یا جو اپر کلاس ہوتی، اور ایک ہوتا ہے فالوورز کا جو کمزوروں اور غریبوں پر مشتمل ہوتا ہے، مظلوم اور پسے ہوئے طبقے. پیغمبر جس قوم میں بھی بھیجے گئے تو عموماً ان کی مخالفت ایلیٹ نے کی، سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگوں نے کی، کیونکہ وہ تکبر اور حسد کا شکار ہو جاتے تھے. وہ قبول نہیں کرتے تھے اس پیغام کو، یا وہ اس پیغام کو اپنی خواہشات کے خلاف سمجھتے تھے کہ اگر ہم اس کی باتیں مان لیں تو ہماری تو ساری دنیا جاتی ہے، ہماری تو ساری رونقیں جاتی ہیں. وہ اسے اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، اور پیغمبروں کا ساتھ عموماً کمزور طبقے نے دیا. لیکن انجام ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ انجام اہل ایمان ہی کے حق میں اچھا ہوا. جو پیغمبروں کا ساتھ دینے والے تھے، خواہ وہ مظلوم، کمزور اور پسے ہوئے لوگ تھے، اور ہمیشہ یہ بڑے ڈبو دیے گئے، جیسے اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں. دین نام ہی خیر خواہی کا ہے. دین کے نام پر جو ایکٹیویٹی بھی ہوگی وہ جب تک خیر خواہی پر بیسڈ نہ ہو، خلوص پر قائم نہ ہو، وہ پھل پھول نہیں سکتی، اس میں برکت نہیں ہو سکتی، اللہ کی مدد نہیں آتی. اللہ کی مدد آتی ہے کس کے ساتھ؟ خلوص اور خالص ہونے کے ساتھ. جیسے ہر واقعے میں آپ دیکھیں گے کہ انجام اہل ایمانی کے حق میں اچھا ہوا. انسان دیکھتے ہوئے بھی اندھا کب بنتا ہے؟ چیز سامنے ہوتی ہے لیکن وہ جاننا نہیں چاہتا، وہ خود دیکھنا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہوتی. اور یہ کمزور لوگ جو دنیاوی اعتبار سے بہت بڑے نہیں تھے لیکن انہوں نے پیغمبر کی بات مانی،
دنیا میں بھی کامیاب ہوئے، بچائے گئے، اور آخرت میں بھی یہ دوسروں کے مقابلے میں جلد جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کا مال، علم، ذہانت، قابلیت اور دنیاوی شان و شوکت کوئی اہمیت نہیں رکھتی جب تک کہ ایمان نہ ہو۔ آپ کے ساتھ اگرچہ ایلیٹ نے شروع میں مخالفت کی، لیکن اینڈ میں وہ ساتھ مل گئے اور انہوں نے بعد میں بڑے بڑے کارنامے کیے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد سے تھے حضرت ہود علیہ السلام، ہود بن شالخ۔ عاد کا علاقہ یمن میں تھا۔ ابتدا میں یہ لوگ نوح علیہ السلام کے دین پر تھے، کیونکہ یہ انہی کی باقیات میں سے تھے، انہی کی اولاد میں سے تھے۔ یعنی نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار تھے اور بچ گئے تھے، وہ جب دنیا میں اترے اور ان کی آگے نسلیں اور اولادیں آئیں تو ابتدا میں وہ سب نیک لوگ تھے، پھر آہستہ آہستہ شیطان بگاڑ پیدا کر گیا اور وہ شرک میں مبتلا ہو گئے اور بہت سی اور خرابیوں کا شکار ہو گئے۔ تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور یہاں ہود علیہ السلام کو ان کا بھائی بتایا گیا، اخاہم۔ یہ نسب کے اعتبار سے رشتے میں بھائی تھے، دین میں نہیں۔ اخوت دو طرح کی ہوتی ہے، یا مواخات دو طرح کی ہوتی، ایک مواخات فی الدین ہوتی ہے اور ایک مواخات فی النسب ہوتی ہے۔ اخوت فی النسب کیا ہوتی ہے؟ رشتہ داری یا کسی ایک قوم میں سے ہونا، برادری میں سے ہونا، یا ایک نسل میں سے ہونا۔ اور دینی اخوت کیا ہوتی ہے؟ جیسے صحابہ کرام کی تھی، انصار اور مہاجرین کی تھی۔ تو یہاں انصار و مہاجرین والی اخوت نہیں، بلکہ کون سی ہے؟ نسبی، قومی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، ہود علیہ السلام نے کہا اے قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں، صرف وہی الہ ہے، وہی پیغام ہے، شرک کی تردید، توحید کا پیغام ہے۔ افلا تتقون، کیا پھر تم تقوی اختیار نہ کرو گے، اللہ سے نہیں ڈرو گے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہنے لگے سردار ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ سارے ملأ جو تھے وہ کافر نہیں تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ کچھ مومن بھی تھے۔ یعنی ہود علیہ السلام کے ساتھیوں میں کچھ اس طبقے کے لوگ بھی تھے جو وہاں کا بڑا طبقہ تھا۔ تو یہاں کون سے ملأ نے مخالفت کی؟ الذین کفروا من قومہ، انہوں نے کیا کہا؟ انا لنراک فی صفاحۃ، بے شک ہم تجھے صفاحت میں دیکھتے ہیں۔ صفاحت کیا ہوتی؟ حماقت، دو چیزوں کی کمی، علم اور عقل کی۔ تم کچھ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہو، کوئی بہت سمجھدار نہیں ہو۔ انا لنراک، اور نرا پھر وہی حکمی طور پر دیکھنا، فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، اور بے شک ہم سمجھتے ہیں تجھ کو کہ تو جھوٹوں میں سے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں۔ انہوں نے کہا آپ بے وقوف بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ اللہ کے پیغمبر جس کو اللہ چن لے، اللہ تعالیٰ کا چناؤ جو ہے وہ بہت زبردست ہے، کہ جو اپنی قوم کا چنا ہوا بندہ ہو، اس کو قوم کیا کہہ رہی ہے؟ تم بے وقوف اور جھوٹے ہو۔ یعنی آپ دیکھیے کہ انسانوں کی عقل ماری جاتی ہے، اندھے ہو جاتے ہیں نا لوگ، تو ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اور عقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے۔ اب دیکھیے کہ جو منافقین تھے مدینہ کے، وہ بھی سچے ایمان والوں کو کیا کہتے تھے؟ انؤمن کما آمن السفہاء، وہ بھی ایمان والوں کو بے وقوف سمجھتے۔ تو یہاں بھی قوم دین والوں کو بے وقوف سمجھتی، اور آج بھی لوگ دین پہ چلنے کو بے وقوفی سمجھتے ہیں۔ ایک ہی نفسیات ہے نا ہر دور کے لوگوں کی، انسان ایک ہی ہے، کہیں بستا ہو۔ بعض اوقات ہم اپنے آپ کو تسلیاں دیتے رہتے ہیں نا، ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، اس ملک میں، اس جگہ پر، اس قوم میں، اس صدی میں، اس دور میں، اب یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، فلانا ہے فلانا ہے، لہٰذا اس کے ویلیوز فرق ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے، انسان وہی ایک ہے، ہر دور میں ایک ہی رہا، اس کا اندر وہی، باہر سے بدل گیا، لباس بدل گیا، طور طریقے بدل گئے ہیں، لیکن اندر نہیں بدلا۔ ہر دور کے لوگوں کی ایک جیسی کمزوریاں رہی ہیں۔ اور نوح علیہ السلام جو ہزاروں سال پہلے آئے، اور آج آپ دیکھیے ایک ہی بات پر ویسا ہی ری ایکشن، دین کی بات پر وہی تانے، وہی شیطان ہے ہر دور میں انسان کے پیچھے۔ قال یا قومی، کہنے لگے اے میری قوم، لیس بی صفاحۃ،
یہاں آپ دیکھیے کہ پیغمبر بھرپور طریقے سے تردید کرتے ہیں لوگوں کی غلط بیانی کی. نہیں ہے میرے ساتھ کوئی بے وقوفی، میں بالکل احمق نہیں ہوں، مجھے احمق مت سمجھو. میں کون ہوں؟ ولکنی رسول من رب العالمین. فوراً اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں. رب العالمین کا جو رسول یا نمائندہ یا امبیسڈر ہوتا ہے یا میسنجر ہوتا ہے وہ بے وقوف نہیں ہوا کرتا. اور پھر یہ کہ پیغمبر اسی قوم میں سے ہوتا ہے. پہلے لوگ اس کو بالکل بے وقوف نہیں بتاتے، پہلے تو لوگ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں. جو ہی وہ دین کی بات کرتا ہے تو لوگ اس کو بے وقوف سمجھنے لگتے ہیں. ابلغکم رسالات ربی، وہی طریقہ کار ہے، دور کا فرق ہے لیکن پیغام وہی ہے، خطاب وہی، انداز وہی. میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، ابلغکم ابلاغ سے، کیا؟ رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں. یہ ہے داعی اور مدعو کا باہمی تعلق. پیغمبر یا اللہ کی طرف بلانے والے کی بیسک کوالٹیز: نمبر 1 خیر خواہ ہو، اور نمبر 2 امانت دار ہو. امانت دار، ٹرسٹ وردی، کہ لوگ اس پر اعتماد کرتے ہوں. ابا عجبتم، یہاں بھی وہی مسئلہ ہے. کیا تمہیں تعجب ہوا؟ ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ آ گیا تمہارے پاس ذکر تمہارے رب کی طرف سے. اور ذکر سے مراد پیغام ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی. الا رجل منکم، تمہیں میں سے ایک رجل پر، ایک شخص پر. اور کس لیے آیا؟ لینذرکم، تاکہ وہ تم کو ڈرائے، خبردار کرے. یعنی اللہ نے تمہارے اندر سے ایک پیغمبر بھیجا تمہیں ڈرانے کے لیے، تو اس بات پر تم حیرت زدہ ہو اور یہ بات تمہارے ماننے کے راستے میں رکاوٹ بن گئی ہے. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، کیا؟ اذ جعلکم، وہ وقت جب اس نے بنایا تھا تم کو، خلفاء، جانشین، من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد. قوم نوح کے بعد تمہیں اس نے جانشین بنایا، خلیفہ بنایا. جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ ہود علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد میں سے تھے. ہم عام طور پہ لڑکیوں کا نام ارم رکھتے ہیں. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطۃ. یہاں اس قوم کی خاص ایک امتیازی علامت بتائی جا رہی ہے. اور زیادہ دی تم کو فی الخلق، خلق میں یعنی تخلیق میں، بسطتاً فراخی، وسعت. کہا جاتا ہے کہ اس قوم کے جسم بہت مضبوط تھے، طویل بھی تھے، لمبے چوڑے تھے، صحت مند، تنو مند، بہت قوت والی قوم تھی. یہ لفظ پیچھے بھی پڑ چکے. کہاں؟ طالوت کے لیے وہاں سعتن کا لفظ آتا ہے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، بسطتاً کا لفظ بھی آتا ہے. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. تو جسم میں جو بسطہ ہے یا وسعت ہے، یہ فزیک جو ہوتی ہے وہ ہر انسان کی الگ ہوتی. بعض لوگ نیچرلی قدرتی طور پر پتلے ہوتے ہیں یا ہائٹ ان کی کم ہوتی. ابھی آپ دیکھیں کہ بعض اقوام میں بہت طویل قد نہیں آپ کو ملیں گے. مثلا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی طرف عموماً لوگوں کے قد اور سائز اور ہاتھ پاؤں اور ہر چیز، اس کے مقابلے میں اپوزٹ سائڈ پہ آپ دیکھیے تو افریقن کنٹریز میں عموماً لوگوں کے جسم، قد، حال، حلیے نسبتاً مقابلتاً بڑے. اور اسی طرح ہر قوم کے اندر کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں. تو اس میں اصل بات اللہ کی اپنی تخلیق ہے، جس طرح جس کو جو چاہے بنا دے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تمہیں ماں کے رحم میں شکل دیتا ہے جیسے چاہتا ہے، بڑا بنائے چھوٹا. بہرحال یہ قوم جو تھی بہت صحت مند قوم، جسمانی اعتبار سے طاقتور لوگ تھے، اور اس نعمت کا بطور خاص ذکر کیا جا رہا ہے، ان کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. فَاذْكُرُوا، پس یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو. آلاء کا لفظ جو ہے یہ الیون یا الون کی جمع ہے، حمزہ لام. یہ آلاء نعمتوں کے لیے بھی آتا ہے، احسانات کے لیے بھی، اور اللہ کی قدرت کے کرشموں کے لیے بھی. سورۃ الرحمن میں یہ لفظ بہت دفعہ دہرایا گیا. تو اس کے کئی معنی، کیا کیا؟ نعمت، احسان، قدرت کے کرشمے. تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو، یعنی جو تمہیں عطا کی، یا پھر اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھو جو کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں،
یا اللہ کے احسانات کو یاد کرو. کیوں؟ لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. عام روزمرہ زندگی میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ منفی سوچ رکھتے ہیں. کیسے؟ وہ صرف وہ دیکھتے ہیں جو ان کے پاس نہیں، یا جو کسی کے پاس نہیں، صرف ان کی نظر اس پہ ہوتی، میرے پاس کیا نہیں اور کس کے پاس کیا نہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کی سوچ، آپ کا دماغ الٹا گھومتا ہے، منفی سوچتا ہے، میرے پاس یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، فلاں کے اندر یہ خوبی نہیں، یہ خوبی نہیں، یہ خوبی نہیں، گراف نیچے گرنا شروع ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ فلاح، کامیابی نہیں. کوئی انسان اس سوچ کے ساتھ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. اس کے برعکس اگر انسان پازیٹیو تھنکنگ رکھے اور درست راستے پہ چلے تو کیا ہوگا؟ کامیاب ہو جائے گا. اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ درست سوچ کیا ہے؟ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتیں یاد رکھو، اللہ کی قدرتوں کو یاد رکھو، اللہ کی طاقت کو یاد رکھو. دیکھیں نا، جب آپ یہ اعتراف کر لیتے ہیں میں کمزور ہوں، جیسے پیچھے کا آگے کہ زاری عاجزی کے ساتھ دعائیں کرو، یہ جو آپ کا سید الاستغفار ہے، اس میں کیا ہے؟ ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی، کہ تیری جو نعمتیں ہیں مجھ پر، میں ان کا اعتراف کرتا ہوں. فاذکروا آلاء اللہ، یہ تضرع، یا اللہ میں گناہوں کا پتلا ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں. اور یہ نہیں کہ صرف بول کے دوسروں کو سنانے کے لیے لوگوں کے اندر بیٹھ کے کہے جی ہم تو بڑے گناہ گار لوگ ہیں، تکلفاً اور رسماً نہیں، اللہ کے سامنے روتے ہوئے کہ یا رب میں گناہ گار ہوں، میں کمزور ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو نوازتے ہیں. فاذکروا آلاء اللہ، نعمتیں یاد رکھ کے اللہ سے مانگو اور اپنی غلطیوں اور اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھ کے، تو کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، فلاح پاؤ گے. لیکن شیطان کا کیا کام ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ کس چیز کے وسوسے آتے ہیں؟ وسوسے کے دو معنی میں نے آپ کو بتائے تھے. حدیث النفس، یعنی دل کے اندر سے جو باتیں اٹھتی ہیں نا، اکیلے بیٹھ کے جو سوچتے ہیں، حدیث النفس، جو اپنے دل ہی دل میں آپ باتیں کرتے رہتے ہیں، دل ہی دل میں تانے بانے بنتے رہتے ہیں. اگر وہ الٹے سائڈ پہ چلیں تو یہ وسوسے ہوتے ہیں، اور اگر وہ سیدھی سائڈ پہ جائیں تو یہ الہام ہوتا ہے. الہام پازیٹیو ہوتا ہے اور وسوسہ نیگیٹو ہوتا ہے. نیگیٹو تھنکنگ وسوسوں کا دوسرا نام ہے. اور وسوسے کیا ہے؟ شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست، کہ جو بندے کو غمگین رکھتی ہے، پریشان رکھتی ہے، اس کے دماغ کو کیا کرتی؟ پراگندہ کر دیتی. اس کے برعکس انسان جب اللہ پر امید رکھتا ہے، تقوی کرتا ہے، توکل کرتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو اس کے سارے ہم اور غم امید اور رجا میں بدل جاتے ہیں. اور یہی اللہ کو الہ ماننا ہے کہ میں تو کوئی چیز نہیں. جب ہم سمجھتے ہیں میں بڑی چیز ہوں اور میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا تو پھر ناکام ہوتے ہیں. کلا ان معی ربی سیہدینی، کلا ہرگز نہیں، ان معی ربی میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدینی ان قریب وہ مجھے ہدایت دے گا، وہ مجھے راہ دکھائے گا. میں تنہا نہیں ہوں، میں نے رب سے مانگ لیا. ولم اکم بدعائک رب شقیہ، تجھ سے مانگ کے کبھی نامراد ہوا ہی نہیں. تو یہ چیز انسان کے اندر ایک عجیب سی قوت اور ہمت اور طاقت پیدا کر دیتی. اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو اللہ کے بھروسے پہ کوئی قدم اٹھائے. اپنی طاقت کے اوپر توکل کر کے اگر کوئی قدم اٹھائے تو کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اس میں زندگی کا ایک بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے. فاذکروا آلاء اللہ، جو ملا ہے اسے یاد رکھو. لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں اور ملے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں اور زیادہ دوں گا. ولئن کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی سخت ہے. قالوا، وہ کہنے لگے، اجئتنا، کیا تو آیا ہمارے پاس، یعنی پیغام لے کے، لنعبد اللہ وحدہ، کہ بس ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں. تم یہ کہنا چاہتے ہو ہمیں کہ اپنے بتوں کو چھوڑ دیں. ونذر، اور ہم چھوڑ دیں. نذر کا روٹ ہے واو دال رے، وذرن. ایک ہوتا ہے وزر، وہ زائی سے ہوتا ہے، اور یہ دال سے ہے. اور ہم چھوڑ دیں، اور وزر کا معنی ہوتا ہے بوجھ، بوجھ اٹھانا، اور وذر چھوڑنا، یعنی بالکل اپوزٹ معنی دے رہے ہیں. ما کان یعبد آباؤنا، جو تھے عبادت کرتے ہمارے باپ دادا. یعنی تم چاہتے ہو کہ ہم باپ دادا کے راستے کو چھوڑ دیں، اپنے بڑوں کے طریقے کو خیر بات کہہ دیں.
فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لے آؤ جس کی تم دھمکی دیتے ہو، جس کا تم وعدہ کرتے ہو، ان كنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو، اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے، ہم نہیں مان رہے، جو کرنا ہے کر لو۔ اس میں آپ دیکھیے کہ عموماً جو لوگ دلیل سے بات نہیں کرتے وہ دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں۔ احسن طریقہ بات کرنے کا کیا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کی سنے بھی اور سنائے بھی اور دلیل سے بات کرے۔ دلیل سے جو لوگ بات کرتے ہیں وہ کسی نتیجے پہ بھی پہنچ جاتے ہیں، اور جو لوگ دلیل چھوڑ کے صرف دھمکی پہ آ جائیں تو وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان کا رویہ کیا تھا۔ پہلے تو بلیم کیا، اچھا تمہارا سارا ہول سول پروگرام اور پلان یہ ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کریں اور ہم اپنے آباء و اجداد اور سب کے طور طریقے چھوڑ دیں، یہ تو ہم نہیں کر سکتے، اور اگر اس پر تم سمجھتے ہو کہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے تو بگاڑ دو۔ فاتنا بما تعدنا، اگر تمہارے میں کچھ طاقت ہے، کیونکہ وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے نا پیغمبر کو، سمجھتے تھے کچھ نہیں ہوتا، پیغمبر کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارا، کیونکہ اگر وہ پیغمبر کو ذرا بھی اہمیت دیتے تو وہ ایسی باتیں نہ کرتے۔ ان کنت من الصادقین۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، تم ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لائے، وما نحن بتارکی آلہتنا، اور ہم اپنے الہوں کو چھوڑنے والے نہیں، ان قولک، تیری باتوں کی وجہ سے، وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تیری باتیں کوئی نہیں ماننے والے۔ انتہائی روڈ قسم کی گفتگو اور انتہائی بد اخلاقی اور بد تہذیبی پر مشتمل، اور یہ اپنے آپ کو بڑے لوگ سمجھتے تھے۔ یعنی کسی انسان کی بڑائی کس میں ہے؟ اس قسم کی گفتگو بڑائی کی علامت نہیں ہوتی۔ تو یہ سورۃ ہود کی آیت 53 ہے جو میں نے اس کی سپورٹ میں کوٹ کی ہے، آپ نوٹ کر لیجئے، کہ وہ کہنے لگے کہ ہود تم تو ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں لے کر آئے، حالانکہ سب کچھ لائے تھے پھر بھی انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ قال، ہود علیہ السلام نے کہا، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تحقیق واقع ہو گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے رجس، عذاب۔ رجس اور رجز ایک ہی طرح ہوتا ہے، اور رجس کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے ناپاک، پلید، گندا۔ تم پر تمہارے رب کی طرف سے گندی چیز آ گئی، یعنی عذاب آ گیا۔ وغضب، اور غضب نازل ہوا۔ اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جدال کرتے ہو، جھگڑتے ہو، فی اسماء، چند ناموں کے معاملے میں، سمیتموہا، نام رکھ لیے تم نے ان کے، انتم، تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد نے، جو نام تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے تھے، کن کے نام؟ بتوں کے نام۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، جس کی اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہی نہیں۔ سلطان حجت اور برہان دلیل کے معنوں میں آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ نام کیوں رکھا جاتا ہے؟ پہچان کے لیے، شابش۔ اور نام سے کسی بھی چیز کا ایک تصور وابستہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، طوفانوں کے بھی نام رکھے گئے، تو اب جب نام بولا جاتا ہے تو فوراً آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ وہ چیز یاد آ جاتی ہے نا۔ تو نام جو ہوتے ہیں عام طور پر چیزوں کی پہچان ہوتے ہیں، یا ان کے ساتھ کچھ تصورات ہمارے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی چیز کا نام اچھا ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز اچھی لگنے لگتی، اور اگر کسی چیز کے ساتھ نام خراب لگ جائے، وہ بدنام ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز ٹھیک نہیں لگتی۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں ناموں کا بہت رواج ہے، مختلف چیزوں کو۔ کوئی بھی پروڈکٹ جب مارکیٹ میں آتی ہے تو بہت سوچ سمجھ کے نام رکھا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے بہت وقت لگتا ہے، ایک پوری نفسیات کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی پروڈکٹ ہو، خواہ وہ ڈٹرجنٹس میں سے ہو، خواہ وہ فوڈ پروڈکٹ میں سے، خواہ وہ ٹوتھ پیسٹ ہو، اور وہ نام کس کے ناموں پہ رکھتے ہیں؟ عام طور پر پاپولر کیریکٹرز ہوتے ہیں ان کے ناموں کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کے نزدیک جانے پہچانے ہوتے ہیں نا، بس وہ صرف نام پہ پھر جاتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے اندر کیا ہے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں؟ نام کیا، برانڈ نیم۔ یہ بتا رہی ہیں کہ ایڈورٹائزنگ میں خاص طور پر اس چیز کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کہ لوگ ایجوکیشن میں بھی، جیسے سائیکالوجی کی ڈگری ہے، اس طرح کی چیزیں ہوں کہ وہ لوگوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کے نام سجیسٹ کریں جو اپیلنگ ہو، اور اسی طرح کلرز وغیرہ لیبلز پر، تاکہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ تو نام جو ہے وہ اٹریکشن کا ذریعہ بنتے ہیں، اور برانڈ نیم خاص طور پر۔ اور عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ نام ایسا چنا جاتا ہے جو زبان پہ آسانی کے ساتھ آئے اور جلدی سے وہ پاپولر ہو جائے۔ تو یہ بھی نفسیات بظاہر دیکھنے میں کیا لگتا ہے؟ یہ جدید دور کی ہے، یہ جدید نہیں ہے، یہ بڑی پرانی ہے۔
یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے. فی اسماء سمیتموہا، یہ تمہارے بت اور یہ تمہارے الہ ہیں کچھ بھی نہیں، صرف نام ہے جو تم نے رکھے ہوئے ہیں. کسی کا نام غریب نواز رکھ دیا، کسی کا نام گنج بخش رکھ دیا، کسی کا نام مشکل کشا رکھ دیا، کسی کا نام داتا رکھ دیا. یہ سب کیا ہے؟ نام ہے نا. اور کیا خوبصورت نام ہے. ان ناموں کے ساتھ پیچھے ایک پورا تصور ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، جو بیس لیس. فرمایا کہ تم کس کی وجہ سے مجھ سے جھگڑ، کس کے بل بوتے پہ، کس کی خاطر؟ ناموں کی خاطر. جو تم نے نام رکھے ہوئے ہیں اس نام کے نیچے تو کچھ ہے ہی نہیں. یعنی امیجنری باتوں کے اوپر مجھ سے جھگڑ رہے. وہ جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی نا پہلے، ناٹ اویلیبل، کہ جس شخص کو تم پکار رہے ہو وہ اویلیبل نہیں، جس کو کال کر رہے ہو وہ ہے نہیں. تو جس ہستی کو تم سمجھ رہے ہو وہ مشکل کشا ہے، وہ تو ہے ہی نہیں. ہی از ناٹ دیئر. جس کو تم دینے والا کہہ رہے ہو، داتا کہہ رہے ہو، گنج بخش کہہ رہے ہو، ہی از ناٹ دیئر، ہی از ڈیڈ. تو کس کو پکار رہے ہو؟ یعنی کس قدر دھوکے میں ہے انسان کہ تم جھگڑو بھی مجھ سے تو کسی بیس پر. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے بس نام رکھ لیے تھے، حقیقت کچھ بھی نہیں. ما نزل اللہ بہا من سلطان، ان کے نیچے کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل سکتا ان کا. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اور یہ جدال کیا تھا؟ سورۃ ہود میں اس کی تفصیل آتی ہے آج 53 سے 56 تک. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، کہنے لگے اے ہود تم تو کوئی نشانی لائے ہی نہیں. وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، تیری باتوں کی وجہ سے ہم اپنے معبود نہیں چھوڑ سکتے. وما نحن لک بمؤمنین، ہم تجھ کو مانتے بھی نہیں. ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، یہ بس ایسا ہی ہے کہ ہمارے بعض الہوں کی تم پہ مار پڑ گئی، ان کی بددعا لگ گئی تم کو. قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. ہود علیہ السلام نے ان کے مقابلے میں اللہ پر بھروسہ کیا اور ان کے سب شر سے بیزاری کا اعلان کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اس جھگڑے کے بعد انجام کیا ہوا؟ جھگڑے میں کوئی ایک ہی جیتتا ہے نا. فانجیناہ، تو بچا لیا ہم نے اس کو. کس کو؟ ہود علیہ السلام. والذین معہ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے. کون؟ مومن. برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ، کیونکہ اللہ کی رحمت کس کے قریب ہے؟ محسنین کے. یہ اس کی تفصیل ہے. وقطعنا، اور کاٹ دی ہم نے، دابر جڑ، جڑ کاٹ دی. جڑ کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کا آخری حصہ، یعنی بڑے کیا بچے بھی ڈبو دیے. الذین کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. وما کانوا مؤمنین، اور وہ ماننے والے نہ تھے. استغفر اللہ. یعنی جب اس قوم پہ عذاب آیا تو صرف ان کے بڑے نہیں مارے گئے بلکہ اس کے ساتھ ان کے بچے بھی گئے. دابر کہتے ہیں جڑ کو. جڑ کہاں ہوتی؟ زمین میں تو نا آخری چھوٹی باریک چیز ہوتی ہے پودے کی، یعنی اوپر سے لے کے نیچے تک پوری کی پوری جنریشن کو وائپ آؤٹ کر دیا، صفائی کر دی. کیوں؟ بچوں کو کیوں؟ کیونکہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا بچوں کا کیا قصور. تو بات یہ ہے کہ وہ بچے بھی جب اس ماحول میں پلتے ہیں بڑھتے ہیں تو وہ بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں، اور آئندہ ان سے بھی کوئی خیر ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی. اور یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ ان میں سے کون اچھا ہوگا اور کون نہیں، پھر وہ خود جانے اور اس کی مخلوق جانے. لیکن جب عذاب آتا ہے تو پھر صرف بڑوں کو ہی نہیں پکڑا جاتا، اس میں نیک بد بعض اوقات بچے بڑے سب ختم ہو جاتے ہیں. یہ لفظ جو ہے قرآن پاک میں بار بار آتا ہے، قطعنا دابر القوم. تقریباً ہر قوم جس پر عذاب آیا اس میں یہ لفظ آتا ہے کہ ہم نے اس قوم کی جڑ کاٹ دی، یعنی پوری جنریشن ختم کر دی. کیونکہ جڑ سے پھر آگے پودا بڑھ جاتا ہے نا، جس سے مزید قوم پھلتی پھولتی ہے. اس سمیت سب کچھ ختم کیا، جڑ سے اکاڑ پھینکا ان کو، کسی کو بھی نہیں چھوڑا، صرف ایمان والے بچے. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آج کے دور میں کس پہ عذاب ہے اور کس پہ نہیں، ہم کوئی فتویٰ نہیں دیتے، ہم خاموش رہتے. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رہے کہ احادیث سے یہ بات واضح طور پہ پتہ چلتی ہے
کہ جب کسی قوم میں گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان پہ ظاہر ہوتی، پھر ان کے اوپر آفات آتی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان میں نیک لوگ بھی تو ہوتے ہیں، پچھلی قوموں میں تو پیغمبر نیک لوگوں کو اللہ کے حکم سے نکال کے الگ کر دیتے تھے اور باقی سب تباہ ہو جاتے تھے، لیکن جب پیغمبر نہیں آتے تو پھر جب کسی بستی پر کوئی مصیبت آتی تو اس میں نیک برے سب ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی جائیں گے، لیکن قیامت کے دن اپنے اعمال اور نیتوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، کیونکہ دنیا میں مومن کے لیے کوئی بھی تکلیف اور آزمائش کیا ہے؟ اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ۔ تو کسی بھی بستی پہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے اور اس میں نیک لوگ بھی موجود ہیں اور وہ بھی بیچ میں چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے شہادت بن جاتی ہے۔ آپ کی امت میں سے جو ایمان پہ تقوی پر ہوں، اگر وہ کسی چھت کے نیچے دب کے مرتے ہیں یا کسی جگہ ڈوب کے مرتے ہیں تو اس سب کو کیا کہا گیا؟ شہادت کہا گیا۔ لیکن اگر کوئی غلط کام کرتے ہوئے پکڑا جائے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ وہ بھی اسی درجے پہ ہے؟ نہیں، ہر مرنے والے کا اپنا درجہ ہے، اور جو جس چیز پہ مرا۔ بعض چیزیں ایسی ایسی سننے میں آ رہی ہیں کہ دل دہلا دینے والی ہیں۔ ایک بلڈنگ کا ملبہ اٹھایا گیا اور اس کی بیسمنٹ سے ننگی لاشیں نکلی۔ اب رمضان کا مہینہ ہو اور ایسے مناظر اگر سامنے آئیں، اب یہ چیزیں میڈیا پہ کوئی بھی نہیں دے گا، جو لوگ آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ پھر آگے رپورٹ کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ رحمت کے عشرے میں اگر کوئی چیز کہیں پر آفت کی شکل میں آتی ہے تو وہ اللہ کی ناراضگی تو بہرحال محسوس ہوتی ہے کہ جس میں پوری پوری جنریشنز چلی جائیں، اور اگر ہم اب بھی نہ مانیں اور توبہ نہ کریں اور استغفار نہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، پھر اکڑے اور بگڑے اور کہیں کہ نہیں ہمارا کیا قصور تھا اور یہ کیوں ہو گیا، کہاں سے رحمت آئے گی؟ میں نہیں کہتی کہ سارے خراب تھے اور اس کو ہم اللہ کا عذاب ہی کہیں، اگر عذاب نہ بھی کہیں تو یہ اللہ کی رضامندی اور رحمت بالکل نہیں تھی۔ آپ کسی زلزلے کو، کسی تباہی کو، اور زلزلے کے بعد اولوں کے پڑنے اور بارش کے پڑنے اور طوفانوں اور آندھیوں کو رحمت نہیں کہہ سکتے۔ ریاح اور ریح میں فرق ہے۔ زلزلہ آنے سے پہلے ایک خاتون کہتی کہ میں چھت پہ تھی، تیز ہوا چلی، تیز ہوا، اس کے ساتھ جیسے آسمان پہ دھواں سا آ گیا ہو، بالکل ایسے لگے جیسے دن میں رات ہو گئی ہو، اس کے بعد گڑگڑاہٹ، اس کے بعد زلزلہ۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ سارے آثار کیا بتاتے ہیں؟ زلزلہ رحمت کی علامت نہیں ہوتا۔ گڑگڑاہٹ زمین سے یا آسمان سے جہاں سے بھی، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں، تو ہمیں ان سارے مواقع پہ یہ کہنے کی بجائے کہ عذاب ہے، یعنی کیا کہنا چاہیے کہ یا اللہ اگر تم سے ناراض ہے تو ہمیں معاف کر دے، ہم سب کو۔ اور یہ ان کے لیے آزمائش نہیں، جو دیکھ رہے ہیں نا ہم جیسے، ان کی نیندیں زیادہ اڑی ہوئی، ہمارے لیے بھی آزمائش ہے کہ ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، ہم کیا مدد کرتے ہیں، ہم کیا خدمت کرتے ہیں، آئندہ ہمارے پاس کیا پروگرام ہے، اور ہم اپنے آپ کی بھی اصلاح کریں کہ ہم کوئی ان سے بہتر نہیں ہے، ہم سے کہیں اچھے کئی لوگ ہوں گے جو اس مصیبت کا شکار ہو گئے، لیکن قیامت کے دن ہر ایک اپنی نیت کے ساتھ اٹھے گا اور اپنے عمل کے ساتھ اٹھے گا۔ لیکن ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور ہر برے وقت سے وہ جو دعا ہے نا آپ کی حفاظت کی دعاؤں میں کہ اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء، یہ اسی وجہ سے پڑھنی چاہیے کہ اللہ ان سارے برے وقتوں اور بری گھڑیوں سے، برے وقت کون سے ہوتے ہیں؟ بری رات، برا دن، انہی چیزوں کی طرف اشارہ ہے، اسی لیے یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ قوم کیسے تباہ ہوئی۔ سورۃ الحاقہ میں آتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، عاد کو ہلاک کیا گیا آندھی سے، طوفان سے، ہوا نہیں رکتی تھی جو سرکش ہو گئی تھی۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا، جو ان پر چلتی رہی، کب تک؟ 7 راتیں 8 دن مسلسل۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، تم دیکھتے لوگوں کو کہ اس میں پچھڑے پڑے، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جیسے کھوکھلے کھجور کے تنے۔ کھجور کا درخت سب سے اونچا ہوتا ہے نا، یہ بھی عام انسانوں میں طویل قد کے لوگ تھے، جب یہ گرے یعنی ہوا نے اٹھا اٹھا گرایا لوگوں کو، ایسا سین تھا جیسے کھجور کے درخت گرے پڑے ہوں، وہ لمبے لمبے لوگ زمین پہ اوندھے منہ گرے پڑے تھے۔ سورۃ الذاریات میں آتا ہے وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء، اس ہوا نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، اتت علیہ، جس پہ بھی وہ گزری، الا جعلتہ کالرمیم،
مگر اس نے اس کو بالکل کھوکھلا کر کے رکھ دیا، یا بالکل تباہ کر کے رکھ دیا۔ سورۃ احقاف میں آتا ہے تدمر کل شیء بامر ربھا، ہر چیز کو تباہ کرتی جا رہی تھی۔ فاصبحوا لا يرى الا مساکنہ، تو صبح اس حال میں ہوئی، یعنی جب وہ تھمی تو ایسا تھا صرف گھر بچے ہوئے تھے، باقی کوئی چیز نہیں بچی تھی، نہ انسان اور نہ جانور اور نہ ہی کوئی درخت اور نہ ہی اسباب زندگی میں سے کوئی بھی چیز، ہر چیز ختم ہو کے رہ گئی، پوری نسل کی جڑ کٹ گئی۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن نہ تھے، ایمان لانے والے نہ تھے۔ تو اصل جو ان واقعات میں سبق اور عبرت ہے ہم سب کے لیے وہ کیا ہے کہ ہم ایمان کی تجدید کریں، اپنے ایمان کو درست کریں اور اپنے حال کو درست کریں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آپ کی امت بیک وقت تو ساری نہیں ختم ہوگی۔ آپ نے اپنی امت کے لیے دعا کی تھی نا کہ پچھلی قوموں کی طرح میری امت ایٹ اے ٹائم سب نہ ختم ہو، لیکن وقتاً فوقتاً مختلف قسم کی کلیمٹیز تو آتی رہیں گی، اور اس میں اچھے برے سب جائیں گے، لیکن قیامت کے دن پھر اپنے اپنے حال میں اٹھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کرے، کیونکہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔